ہم پہلے ماضی میں جانا چاہیں گے. ہم آپ کے جو اغوا کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. وہ سارا واقعہ کیا تھا؟ بہت شکریہ. یہ سن 2014 کی بات ہے، اور چونکہ دہشت گردی آپریشنز حملے یہ تو ایک طویل عرصے سے جاری ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ 24 سال ہونے کو ہیں. تو اس وقت 2013 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے پاکستانی طالبان سے بات چیت کا فیصلہ کیا تھا. اور پھر ہوا یہ تھا کہ دونوں طرف سے کمیٹیاں بنی تھیں، حکومت کی طرف سے بھی اور پاکستانی طالبان کی جانب سے بھی. تو ان کمیٹیز کے مذاکرات بھی آپس میں ہوتے تھے. تو اس میں جو پاکستانی طالبان کے انٹرویوز کرنے کے لیے میں افغانستان گیا تھا. اور یہ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ بنیادی مقصد افغانستان جانے کا نہیں تھا، بلکہ پاکستان میں نے سوچا تھا کہ شاید جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں وہاں پر انٹرویو ہوگا. لیکن پھر جب میں پشاور پہنچا اور پشاور سے مجھے ٹی ٹی پی کے جو لوگ لینے کے لیے آئے تھے دو، وہ لے کر جب خیبر ایجنسی کی طرف گئے اور پھر ہم تورخم پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے بتایا کہ اب ہمیں افغانستان جانا ہوگا. تو یہ اب اس کا فیصلہ پھر میں نے کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ بغیر خبر لیے اتنی دور سے واپس آنا مناسب نہیں ہوگا، تو مجھے جو ہے جانا چاہیے. تو پھر میں بغیر ڈاکومنٹس کے وہاں اس وقت افغانستان چلا گیا، بارڈر کراس کر لیا. تقریباً 4 دن میں احسان اللہ احسان کے ساتھ رہا، اور ان کا ایک کمپاؤنڈ تھا لال پورہ کے قریب، ایک علاقہ تھا افغانستان کا ہی، ننگرہار کا. تو وہاں پر میں نے احسان اللہ احسان کے بھی انٹرویوز کیے، اور پھر اس کے بعد مجھے مزید ان کی جو لیڈرشپ تھی، جیسے مولوی فضل اللہ، عمر خالد خراسانی وغیرہ، ان کے انٹرویوز کرنے تھے. تو ان انٹرویوز کے لیے پھر وہاں سے جب میں نکلا اور مجھے مختلف علاقوں میں جانا تھا، تو وہاں پر جو ہے افغان انٹیلیجنس کے اہلکاروں کو اطلاع مل چکی تھی. تو انہوں نے پھر وہاں پر ہمیں گرفتار کر لیا، اور گرفتاری کے بعد تقریباً 15 دن وہاں پر جلال آباد میں افغان انٹیلیجنس کے مرکز میں قید رہا، جو مسنگ پرسنز ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی کھولی تھی، اس میں رکھا تھا انہوں نے. اور پھر 15 دن تقریباً وہاں گزارنے کے بعد جلال آباد کی جیل میں منتقل کر دیا تھا. اور مجھ پر مختلف الزامات تھے، مقدمات انہوں نے بنا لیے تھے، جس میں ISI کے لیے جاسوسی کا الزام تھا، بغیر کاغذات کے افغانستان کی سرحد عبور کرنے کا الزام تھا، اور TTP کے لوگوں کا یعنی دہشت گرد تنظیموں کی قیادت کا انٹرویو کرنے کا الزام تھا. تو یہ مختلف الزامات تھے. اس کے تحت پھر انہوں نے مجھے جیل میں رکھا، اور انہی میں سے کچھ الزامات کے تحت مجھے سزا سنا دی گئی تھی جو 4 سال بنتی تھی. اور اس کے بعد جب چونکہ میرے معاملے میں مختلف صحافتی تنظیمیں، ہمارا ادارہ ARY اور حکومت سب انوالو ہو چکے تھے، تو حامد میر، سلیم صافی، سلمان اقبال، یہ تمام لوگ جو تھے میرے معاملے کو دیکھ رہے تھے. اور کراچی میں بھی صحافتی تنظیمیں، کراچی پریس کلب کے وجے وغیرہ، سیاستدان، تمام لوگ اس میں تھے، رپورٹر وداؤٹ بارڈرز بھی. تو پھر جب ہم نے وکیل وغیرہ کیا، حکومت پاکستان نے وکیل کر کے دیا، اور ہم نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جو 4 سال کی سزا تھی. تو وہ جو ان کے ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، تو انہوں نے ہم نظر ثانی کی اپیل پہ تو فیصلہ کیا سنانا تھا، انہوں نے اس کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہوئے پہلی عدالت کو ریفر کر دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جاسوسی کے الزامات کی سزا اس میں شامل نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے پہلے تمام الزامات کی پوری سزا سنائیں، پھر ہمارے پاس آئے گا تو دیکھیں گے. تو معاملہ پینڈنگ میں چلا گیا. اور پھر اس میں یہ ہوا کہ ملالہ یوسفزئی بھی میرے معاملے میں آ گئی تھیں، اور اس وقت حامد کرزئی کی صدارت کے آخری دن تھے. تو وہاں پر ان سے ملنے پاکستانی قبائلی صحافی، دانشوروں کا جو وفد تھا وہ بھی گیا تھا، اس میں بھی بات ہوئی. تو بس پھر اس کے بعد ملالہ یوسفزئی نے جو بات کی، تو پھر حامد کرزئی نے میری رہائی کے احکامات دیے تھے، اور یہ ان کا آخری دن تھا. اور جس دن میری رہائی ہو رہی تھی تو اس وقت ڈاکٹر اشرف غنی صدارت کا حلف اٹھا رہے تھے. تو اس یہ طرح سے کون میری سے سن رہائی کی ہوئی. بات ہے؟ یہ 2014 کی بات ہے، اور یہی اتفاق سے ستمبر کے مہینے کے آخر میں، یعنی 29 یا 30 ستمبر کو میری رہائی ہوئی تھی. اچھا، میرا اگلا سوال اسی کے متعلق تھا کہ جو آپ نے پہلے کلیئر کر دیا کہ آپ غیر قانونی طور پر گئے تھے کیونکہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں تھے. تو جو آپ کو 4 سال کی سزا سنائی گئی تھی تو وہ اتنی جلدی ختم کس طرح ہو گئی، اور اس کے بعد حکومت پاکستان کا رسپانس کیسا تھا؟ سزا ختم یوں ہوئی تھی کہ جب ملالہ یوسفزئی اور تمام لوگ میرے معاملے میں انوالو تھے، سفارتی سطح پر بھی رابطے ہو رہے تھے. تو پھر جو مجھے پتہ چلا تھا وہ یہ تھا، کیونکہ وہاں پر ایک دن تھا، اس میں ہم جیل میں بیٹھے ہوئے تھے، ویسی صبح کا وقت تھا. تو میگا فون سے میری نام پکارا گیا کہ عدالت کے لیے. اچھا، میں سمجھا شاید ملاقات کوئی آئی ہوگی. ملاقات ویسے تو میری آتی نہیں تھی، کبھی کبھار ہی ہوتا تھا، پاکستانی قونصل خانے سے لوگ آ جاتے تھے، 1-2 بار آئے تھے، ورنہ 5-6 مہینوں میں مجھ سے کوئی ملنے تو آتا نہیں تھا، کیونکہ گھر والے تو پاکستان میں تھے. تو وہ جب میرا نام پکارا گیا اور مجھے لے کر گئے کہ عدالت پہنچو، جلدی جلدی میں بس وہ باڈی کے گرد پوری زنجیریں باندھ دیتے تھے اور اس طرح سے چلا کر لے کر جاتے تھے. تو وہاں جب میں عدالت پہنچا تو سب چیزیں مجھے بڑی جلدی جلدی میں لگ رہی تھی. اور پھر وہاں پر جو ان کے عدالت کے جج ہوتے ہیں، قاضی کہتے ہیں ان کو، قاضی نے مجھے پوچھا کہ تم کس طرح آئے تھے. میں نے بتایا مختصراً. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو ہے تمہاری ہم سزا معاف کر رہے ہیں، اور تم جو ہو یہاں سے اپنا سامان باندھو اور پاکستان جانے کی تیاری کرو. میرے لیے تو سب کچھ حیران کن تھا. وہاں پر ان کے اس وقت کے پروسیکیوٹر تھے، جو ڈپٹی اٹارنی تھے یا پروسیکیوٹر تھے، حکومت کی نمائندگی کرتے تھے، وہ بھی تھے وہاں پر. تو ان کو میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا، تو اس لیے شناخت تھی مجھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہارے کیسے احکامات ہوئے، کیونکہ کل رات یعنی گزشتہ رات کو حامد کرزئی کی براہ راست ان کے پاس کال آئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پاکستانی صحافی قید ہے اس کو آپ رہائی کا انتظام کریں. اور یہ حامد کرزئی کے جو آخری چند احکامات تھے ان میں سے ایک تھا.
آپ کو ذاتی طور پہ کیا لگتا ہے کہ حامد کرزئی نے خود نے کوئی انٹرسٹ لیا آپ کو چھڑوانے میں یا حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی پریشر تھا؟ کیا ذاتی طور پہ آپ کو کیا حکومت پاکستان کا پریشر تو انہوں نے بالکل نہیں لیا، یعنی سفارتی سطح پہ کوششیں جاری تھی، لیکن حامد کرزئی کے پاکستان سے تعلقات اچھے نہیں تھے تو اس نے اس کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی. یعنی بات تو ہو رہی تھی، ایک پریشر تو تھا، عالمی سطح پر بھی تھا. اور مجھے جو لگتا ہے چونکہ جو ملالہ یوسفزئی کا پریشر تھا اور جو قبائلی صحافی اور خیبر پختونخوا کے دانشوروں نے ملاقات کی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ اثر ہوا. تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ حامد کرزئی نے میری سزا وغیرہ معاف کر دی اور ننگرہار کے چیف جسٹس کو کال کر کے کہا کہ اس کو رہا کر دیا جائے. تو وہ انہوں نے اس چیز کو پیش نظر رکھا، کیونکہ حکومت پاکستان تو پچھلے تقریباً 4-5 مہینے سے کوششیں کر رہی تھی اور اس کو وہ دلاسے دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم ابھی رہا کر رہے ہیں، ہم 1 مہینے میں کر رہے ہیں، چھوٹی عید یہ اپنے گھر پہ کرے گا، بڑی عید گھر پہ کرے گا. تو وہ ایک آسرے تھے. اور جب ننگرہار عدالت کا یہ فیصلہ آیا نا کہ پہلی عدالت کو جائے، پھر ہم سمجھ گئے کہ افغان حکومت اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتی اور انہوں نے اس معاملے کو کھینچنا چاہا. اچھا، جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو افغان خفیہ اداروں کی جانب سے پاکستانی فوج کے بارے میں، پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں آپ سے کیا پوچھ گچھ کی گئی؟ ان کو لگتا تھا کہ میں آئی ایس آئی کا جاسوس ہوں اور اس حوالے سے مجھ سے انہوں نے بہت زیادہ تفتیش کی. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میرا آئی ایس آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صحافی ہوں. میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں کی انویسٹیگیشن کے بعد ان کو یہ اندازہ تو ہو گیا تھا میں صحافی ہوں، لیکن چونکہ افغان حکومت کی اس وقت بھی جو پالیسی تھی پاکستان کے حوالے سے کوئی بہت اچھی نہیں تھی، اور پاکستانی حکومت ہو، پاکستانی فوج ہو، پاکستانی سیاستدان ہو، تو اس حوالے سے ان کا رویہ جو تھا وہ بڑا ہی نفرت والا تھا. ہاں، وہاں پر جو جیل میں قید پاکستانی تھے ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کو یہ نام دیں کہ پاکستانی ہونے کی بنیاد پر ان پہ کوئی ظلم اور جبر ہو رہا ہے، لیکن مجموعی طور پر پاکستان کے حوالے سے ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. اور یہ چیز ظاہر سی بات ہے نیچے لوگوں میں بھی موجود تھی. اور پھر ان کا جو میڈیا تھا اس وقت وہاں پر مسلسل پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا. پروگرام نشر ہوتے تھے، یعنی یہاں تک کہ پاکستان کو ایک درندے سے تشبیہ دی جاتی تھی ان کے پروگرامز میں بعض، اور یعنی بہت زیادہ اختلاف کرتے تھے اور نفرت جیسا معاملہ تھا. وہ جو افغان گورنمنٹ کے لوگ تھے، ان کے آفیشلس تھے، وہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی جو بات کرتے ہوئے نہ اپنی نفرت چھپاتے تھے، نہ وہ اپنی پالیسی کے اظہار میں چکتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جتنے مسائل اور مصائب ہیں اس کی ذمہ داری پاکستان پہ عائد ہوتی ہے اور پاکستان کی وجہ سے ہم پر یہ سارے حالات آئے ہیں. تو بس یہ وہ پس منظر تھا کہ اس کو وہ لے کر پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ نفرت کا اظہار کرتے تھے جو افغان گورنمنٹ کے لوگ تھے. آپ نے تقریباً 5 مہینے ان کی قید میں گزارے، تو وہاں جیل کے اندر کا ماحول کیسا تھا اور کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں یہاں سے باہر نکل پاؤں گا؟ جیل جہاں کی بھی ہو، افغانستان کی ہو، پاکستان کی بھی ہو، اس کے بارے میں میرا ایک 2 باتیں میں کہتا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ یعنی ہر بے گناہ آدمی کو جیل سے بچائے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کم از کم 1 مہینہ ضرور جیل میں گزارے تاکہ آپ کو ذرا پتہ چل جائے کہ آزادی کس چیز کا نام ہے. جیل ایک بہت مشکل جگہ ہے، یہ کہنے میں بہت آسان ہے. لوگ اکثر میں یہاں دیکھتا ہوں تبصرے کر رہے ہوتے ہیں فلاں آدمی جیل میں بڑی عیاشی کر رہا ہے، اس کو ٹی وی ملا ہوا ہے، یہ جیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیل میں ٹی وی کا ہونا یا مرضی کا کھانا کھا لینا بہت بڑی عیاشی تصور ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. جیل میں مرضی کا کھانا بھی آپ کو نہیں ملتا ہے، اور وہاں جیل ہے اصل میں طاقتور آدمی کے لیے. خاص طور پر اگر آپ پاکستان، افغانستان، ہندوستان جیسے ممالک میں آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو کھانا بھی اچھا مل جاتا ہے، کپڑے بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہر آدمی کے لیے تو اتنا آسان نہیں ہے نا. تو وہاں یہ معاملات بہت مشکل ہیں، اور جیل ایک بہت مشکل جگہ ہے. وہاں رہتے ہوئے مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ کیونکہ جو جاسوسی کا مجھ پہ الزام تھا نا، اس کی جو سزا تھی وہ 25 سال تھی اور اس میں معافی نہیں ہوتی. یعنی جو صدارتی معافیاں لگتی ہیں نا ہر سال، جیسے ربیع الاول کے مہینے میں وہاں اور کبھی عید کے مہینے میں جو سزاؤں میں کمی ہوتی ہے، تو وہ دہشت گردی کے جو کیسز ہیں اس کو وہاں سیاسی مقدمات کہا جاتا ہے. سیاسی مقدمات، اس میں جاسوسی بھی آ جاتی ہے، تو اس میں کوئی چھوٹ نہیں تھی. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا. تو میں یہ بات ضرور سوچتا تھا کہ اگر ان دفعات کے تحت مجھے ایک بار سزا ہو گئی تو یہ تو 20-25 سال قید کہنے میں بہت آسان ہے نا. تو یہ ایک وہ تھا، لیکن پھر یہ امید بھی رہتی تھی کہ انشاءاللہ، چونکہ میں جاسوس تو تھا نہیں، ایک چیز غیر قانونی طور پر گیا تھا، غلط تھی. اور باقی یہ کہ نہ میرے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ میں کوئی اس طرح سے، یعنی میرے پاس کیا تھا، میرے پاس لیپ ٹاپ تھا، کیمرہ تھا، موبائل فون تھا، اور ARY کا لوگو تھا، مائک تھا. میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کی بنیاد پر آپ یہ بولیں کہ میں کوئی دہشت گردی کی نیت سے وہاں موجود ہوں. تو اتنا تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا. اور پھر یہ تھا کہ اس پر امید تھی کہ انشاءاللہ کوئی دن آئے گا تو ہم چھوٹ جائیں گے. قیدی وہاں پہ یہ کہتے رہتے تھے کہ ایک دن آئے گا افغان طالبان ان جیلوں کو توڑیں گے. تو اس وقت میں ان سے کہتا تھا کہ فی الحال دور دور تک اس کا امکان نہیں ہے. لیکن پھر بعد میں 2021 میں غالباً وہ موقع آیا کہ انہوں نے جیلیں بھی توڑیں، اور بہت سارے لوگ جو مختلف مقدمات میں تھے اور دہشت گردی کے الزامات میں بھی گرفتار تھے یا سزائیں ہو چکی تھیں، وہ تمام بھی وہاں سے رہا ہوئے.